آج کی تعلیم میں ڈگری زیادہ اہم ہے یا اسکل اور عملی تجربہ؟ تینوں ضروری ہیں، اور سب سے پہلے جو ضروری ہے وہ ڈگری ہے۔ اگر آپ کے پاس بنا ڈگری کے، بنا ایجوکیشن کے اگر آپ کے پاس کوئی اسکل ہے جی، تو وہ میں کہتا ہوں آدھا نہیں پاؤ سے بھی کم ہے، مطلب 1/4 سے بھی کم ہے۔ جی، اگر آپ بنا ایجوکیشن کے اگر کوئی بزنس کر رہے ہیں تو آپ کی چھلانگ لمیٹڈ ہو سکتی ہے، اور آپ اس کو اچھی طریقے سے کریں گے اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اگر آپ نے ڈگری حاصل کی ہے، آپ نے پراپر ایجوکیشن لیا ہے، آپ نے پراپر ٹریننگ لی ہے، تو آپ کا بزنس کرنے کا نظریہ جو ہوگا وہ الگ ہوگا۔ آپ صرف پیسہ نہیں کمائیں گے، صرف پیسہ کمانا نہیں ہوتا، عزت بھی کمانی ہوتی ہے، صحیح، اور لوگوں کو عزت بھی دینی ہوتی ہے جو آپ کو علم سکھاتا ہے۔ تو علم کا کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ جیسے میں کہتا ہوں کہ نماز میں کوئی معافی نہیں ہے، اس کی کوئی آپ کے جواز آپ کا ہو نہیں سکتا، جی، وہ آپ کو پڑھنی ہے، اسی طرح علم بھی فرض ہے۔ اس کے بعد آپ کا عمل آئے گا۔ کسی کی مجبوری ہو سکتی ہے کہ ایک زمانہ ہوگا جہاں لوگوں نے ایجوکیشن نہیں لیا ہوگا، جی، صرف ایک دوسرے سے سیکھا ہوگا، وہ زمانہ ہی الگ تھا۔ اب ایجوکیشن ایک سسٹم بن چکا ہے، آپ نے اس کو سیکھنا ہے۔ ایک اچھا انسان 5 سے 6 لینگویج سیکھتا ہے آج کی تاریخ میں، وہ ضروری نہیں کہ ایک ہی لینگویج سیکھیں۔ بہت سارے آپ میڈیکل شاپ میں جا کے دیکھیے، وہاں کے لوگ بھی 5-6 لینگویج بولتے ہیں، وہ فارن لینگویج سے بات کرتے ہیں، اچھا، کیونکہ ان کا کسٹمر فارن کا ہے، تو وہ فارن لینگویج میں بات کرتے ہیں۔ تو انہوں نے وہ سیکھا ہے نا، اس کو محنت کی ہے، ٹریننگ لی ہے۔ اور جب ایک عمل آپ ایک سسٹم یا ایک بزنس آپ بار بار اچھی طریقے سے کر رہے ہو تو ایکسپیرینس تو اپنے آپ آ جاتا ہے۔ ایکسپیرینس والوں سے ہم سیکھیں، ان کا ادب احترام کریں، ان کو اگنور نہ کریں۔ ادب جو ہے بہت ضروری ہے۔ ادب عمر کا ہونا چاہیے، ادب ایکسپیرینس کا ہونا چاہیے، ادب پوزیشن کا ہونا چاہیے، اور سب سے پہلا ادب جو ہے میں سمجھتا ہوں ایک عمر کا ہونا چاہیے۔ کوئی اگر فقیر بھی ہے، اگر وہ ہم سے بڑا ہے تو ہم ان سے ادب و احترام سے بات کرنی چاہیے، نہ کہ اس کو جھڑکنا چاہیے۔ اور اگر چھوٹا بھی کوئی بچہ بھی اگر ہمارے سامنے مجبوری میں کسی حالت میں اگر فقیر بن کر آتا ہے تو اس کو ہمیں پیار محبت سے دیکھنا چاہیے، نہ کہ اس کو جھڑکنا چاہیے۔ اور یہ سب کچھ آپ کو علم سے ہی آ سکتا ہے۔ جی، تو سب سے پہلی چیز جو ہے میں کہوں گا لائف کی 75% چیز جو ہے وہ علم ہے۔ اس کے بعد آپ کا ایکسپیرینس ہے، اور اس کے بعد مطلب اس کا عمل ہے، اور پھر ایکسپیرینس ہے۔ جی، کیونکہ آج کل لوگ دیکھتے ہیں، ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگ ان ایجوکیٹڈ رہے ہیں اور انہوں نے بہت پیسہ کمایا ہے، مگر آپ دیکھیے کہ کیا انہوں نے آخرت کمائی ہے؟ یہ سوال بھی ہمارے لیے بہت بڑا ہے۔ دنیا میں فرعون بھی رہے ہیں، قارون بھی رہے ہیں، اور آج بھی فرعون اور قارون ہیں دنیا میں۔ انہوں نے پیسہ تو بہت کما لیا، عزت بھی شاید دنیا والوں نے ان کو بہت دی ہوگی، مگر کیا انہوں نے آخرت کمائی ہے؟ اور وہ آخرت کا جو تصور ہے وہ علم سے ہوگا، اور علم کا پہلی سیڑھی جو ہے ہمارے لیے قرآن ہے، جہاں شروعات علم سے ہی ہوتی ہے۔ ہر چیز آپ قرآن کے بغیر ایک مسلمان میں سمجھتا ہوں زندگی جی نہیں سکتا۔ بالکل، تو آپ علم کے بغیر کیسا اس کا تصور کر رہے ہیں؟ قرآن بھی تو ایک علم ہی ہوتا ہے، بالکل، جو آپ بہتر جانتے ہیں میرے سے الحمدللہ۔ تو 75% علم ہے، باقی آپ کا عمل اور ایکسپیرینس جو وہ 25% ہے۔ ہاں، مگر یہ ہے کہ جس نے علم حاصل کیا ہے، جس کا عمل بھی ہے اور جس کا ایکسپیرینس بھی ہے، تو وہاں اس کا نیچرلی ان سے ہمیں بینیفٹ لینا چاہیے، فائدہ لینا چاہیے۔ جہاں تک مجھے ایک قول ہے، اس کو جو آپ حدیث کہہ سکتے ہیں، رسول اللہ کو جب غریب لوگوں نے کہا کہ جو مالدار لوگ ہیں زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں، ان کو تو بہت فائدہ ہوتا ہے، ہم کیا کریں؟ تو رسول اللہ نے کہا کہ آپ سبحان اللہ اور الحمدللہ اور اللہ اکبر کی تسبیح کر لیجئے۔ تو کچھ عرصے بعد پتہ چلا کہ یہ امیر لوگ بھی تو تسبیح کر رہے ہیں۔ جی، تب غریبوں نے پھر کہا کہ یہ بھی تسبیح کر رہے ہیں۔ اب بولے کہ وہ اللہ کی مرضی ہے، اس کے بعد اللہ ہر کو جس کو جتنا دینا چاہے۔ کیونکہ علم کے بعد جب آپ عمل کرتے ہیں اور ایکسپیرینس لیتے ہیں، اس سے اچھا کام کرتے ہیں، تو نیچرلی آپ کو نہیں، آپ کے خاندان کو نہیں، پوری دنیا والوں کو اس کو فائدہ ہوتا ہے۔ تو وہاں اللہ نے جس کو ہر ایک کو جو دیا ہے، وہ اس میں اس سے خوش رہنا ہے اور اچھی کوشش کرنی ہے۔ کیونکہ ہم تو انسان کی چمڑی دیکھتے ہیں، اس کا چہرہ دیکھتے ہیں، اور اللہ نے بنائی ہوئی ہر چیز خوبصورت ہے۔ میرے حساب سے ہر انسان خوبصورت ہے، وہ کسی کلر کا ہو، کالا ہو، گورا ہو، پیلا ہو، ہر انسان خوبصورت ہے اپنی جگہ پہ۔ بیکاز اللہ کی بنائی چیز کو ہم کیسے خراب سمجھ سکتے ہیں؟ بالکل، اللہ دیکھتا ہے اپنی نیت کو، محنت کو، اور ہمارے اندرونی حالات کو دیکھتا ہے، اندرونی کیفیت کو دیکھتا ہے۔ آخرت بھی ہمیں اسی بیس پہ ملنے والی ہے۔ تو اس بیس پہ میں پھر ایک بار کہوں گا کہ ہمارا علم ہم کو سب کچھ اچھا کراتا ہے، اور علم کی وجہ سے ہم بہت ساری بیماریوں سے اور برائیوں سے بچتے ہیں۔ کیونکہ برائی ایک طرح کی بیماری ہی ہے، عادت جو لت لگتی ہے بری، وہ ایک بیماری کی طرح لگتی ہے۔ تو علم نمبر 1 پہ آئے گا، اور پھر آپ کا عمل آئے گا۔
اور پھر آپ کا ایکسپیرینس آئے گا جو آپ اسکل سمجھتے ہیں. اور جہاں تینوں چیزیں اچھی ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ اللہ کی نعمت ہے, اسپیشل گفٹ ہے اس کے لیے. تو اس کے لیے ہم اور اچھی دعا کریں, اور ہم اسے کیا کہتے ہیں, ہم جیلسی نہ رکھیں, اور تاکہ ہم چاہیں کہ بھی اللہ نے اس کو دیا ہم کو بھی دے دے. وہ غلط نہیں ہے دین کے اندر, ہے نا. یہ نہ چاہیں کہ بھی اس کو نہ ملے مجھے ملے, یہ سوچ نہیں ہونی چاہیے.